ਭਰਾਓ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ। یہ ہم کو دھمکی دیتے ہیں ویڈیو بن کر، ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی نہیں اٹھا تو نہیں سکتے کیونکہ ویڈیو بنا رہی ہے بھائی، اس کو آواز دے، اس کو بھائی لائیو پہ جا رہا ہے۔ فرنٹ بتاؤں چور ہے جی، چور ہے جی، یہ دیکھیں جی، یہ پاکستان کے پورے نام اس نے بدنام کر دیا، چیک کرو۔ یہ آتے ہیں لوگوں کی بکری اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں، بالکل فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا یہاں دوسرا خدمت کے لیے لگا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو دیکھیں یہ بکری اٹھا کے بگا کے لے کر جا رہے، یہ آج کل کے ماحول ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگے سیاستدانوں تک پہنچ جائے۔ یہ لوگ سرکاری ملازم بھی ہیں اور دیکھیں تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور چوریاں بھی کر رہے ہیں۔ بکری تو ہم لے آئیں گے، ان کا آفس پتہ ہے ہمیں۔ چیک کرو جی بھائی، اٹھا کے لے گئے، وہاں سے آوازیں بھی دے رہے تھے کہ بند کرو ویڈیو، چیک کرو اٹھا کے لے گئے جی، چیک کرو، یہ حکومت کا حال ہے، چیک کرو جی، لے گئے وہ غریب بندہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کافی پرانی بات ہے، جب میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوا اور 1987 یا 1988 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی تھانہ لیاقت پور بطور ASI۔ اچھا، اب رات کو اکثر ہم ریڈو پہ جاتے تھے، کرمنلز پہ ریڈ کرتے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک اس وقت ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتے تھے، مقبول بٹیرا ان کا نام تھا، اور بعد میں وہ سب انسپیکٹر شاید ریٹائر ہو گئے ہیں۔ مقبول بٹیرا صاحب بڑے خوش پوشاک قسم کے ہیڈ کانسٹیبل تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب ایک دفعہ سرگودا ریڈ پہ گئے تو مجھے ایک شاپ پہ لے گئے تھے جہاں STN سرگودا ٹیکسٹائل میلز STM کی کاٹن ہم نے وہاں جا کے لی، اور بڑی کمال کاٹن ہوتی تھی، وہ بھی اسی کاٹن کا شلوار قمیض پہنا کرتے تھے، اور پھر میں بھی کافی عرصے تک وہ کاٹن کا مجھے شوق تھا شلوار قمیض پہننے کا، اور وائٹ خاص طور پہ، جو آج بھی STM کاٹن جیسی کوئی کاٹن مارکیٹ میں شاید نہیں گیا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ جی وہ شاید فیکٹری بند ہو گئی۔ اچھا ناظرین، مقبول بٹیرا جو تھے کافی ایکٹیو تھے، ینگ تھا، اور جب بھی ہم ریڈ پہ جاتے تو مقبول بٹیرے کا ایک ہی کام ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جتنی دیسی مرغیاں ہیں وہ اس نے پکڑنی ہوتی تھی۔ اب دیسی مرغیوں کے پیچھے وہ بھاگتا تھا، میں نے کئی دفعہ اسے روکا، لیکن اس کو شوق تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جس ریڈ میں آپ دیسی مرغی پکڑ کے ساتھ نہ لے جائیں تو شاید مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا ناظرین، یہ عادتیں ہوتی ہیں بعض اوقات لوگوں کو، اور یہ عادتیں کہتے ہیں کہ چینج نہیں ہوتی، بلکہ شاید نیچر ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی۔ ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، یہ سارا قصہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں موٹر وے کے ایک جوان جو ہیں وہ انہوں نے سرکاری گاڑی کھڑی کی ہے، اور اس پہ لائٹ بھی ریوالونگ لائٹ جل رہی ہے، ایک پرائیویٹ بندہ بھی ساتھ ہے، اور وہ جوان باوردی نیچے تشریف لے جاتے ہیں، موٹر وے کی جو وہ سائڈ پہ لگی ہوتی ہیں وائر ہے اس کو کراس کرتے ہیں، اور وہاں سے ایک بکریاں کافی پھر رہی ہیں، تو ایک بکری یا بکرا اسے پکڑ کر کان سے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جا کے وہ اس پرائیویٹ بندے کی ہیلپ سے اس کو ڈالتے ہیں جی ڈالے میں، اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ موٹر وے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ہے اور گاڑی کا نمبر بھی نہیں ہے، لیکن اس ایکٹ کو دیکھ کے مجھے یاد پھر وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلا واقعہ کہ اگر ہم 1988 میں ایسے تھے تو 2024 میں بھی ہم ایسے ہیں۔ اتنی مراد، اتنی گاڑیاں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے بڑے افسران جو PSP افسران ہیں اور عقل کل خود کو سمجھتے ہیں، اور اتنی حکومتیں آئیں جو چاہے وہ جس کی بھی حکومت تھی، وہ نواز شریف صاحب کی تھی، وہ شہباز شریف صاحب کی ہے، وہ عمران خان صاحب کی، پولیس کا محکمہ ان سے تبدیل نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یار یہ پولیس والے جو ہیں یہ کہاں سے اپنے خراجات پورے کرتے ہیں،
تو ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے، لیکن وہ جو بیروکریٹ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ناظرین، انہوں نے کہا جناب ان کو کیا ضرورت ہے تنخواہیں دینے کی، یہ اپنی تنخواہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو ایکٹ ہے اس موٹر وے پولیس کے جوان کا، اور یہ بکری لے کے جا رہا ہے سرکاری گاڑی میں جو کہ کسی سینئر افسر کی گاڑی ہے، کوئی عام گاڑی نہیں ہے جو چیکنگ پہ پھر رہی ہوتی ہیں، ان کی تو حالتیں بھی خراب ہیں، لیکن موٹر وے پولیس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا ایماندار محکمہ ہے اور جناب یہاں کرپشن نہیں ہوتی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ موٹر وے میں اس وقت بھی کرپشن عروج پہ ہے، آپ کہیں گزریں گے تو سب سے زیادہ آپ کو ٹرک سڑک کی ایک لین میں نظر آئیں گے، اور ان ٹرکوں کے ساتھ یہی بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو میں 5,000 جرمانہ کر رہا ہوں، آپ نے یہ وائلیشن کی ہے، اور اس کے بعد وہ 1,000 یا 500 جرمانہ ہوتا ہے، اور باقی جتنی بھی رقم اوپر کی ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی جو بسیں چلتی ہیں ان میں ان کی سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنی مہمان مفت بٹھاتے ہیں، اور یہ موٹر وے میں باقی کرپشن کا ذکر میں اکثر کر چکا ہوں، لیکن اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ موٹر وے پاکستان کی پاک ترین پولیس ہے اور اس کی بڑی تعریفیں ہیں، تو یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ بہت بہت شکریہ۔